قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان، قرآن فہمی کے درس میں، یعنی عربی کے درس میں، قرآن پڑھنے کے لیے جو عربی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے پچھلی بار بحث نئی شروع کی تھی جار مجرور کی، یعنی حروف جارہ. حروف جارہ یعنی عربی میں کچھ حروف ہیں ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. حروف جارہ. اور حروف جارہ جس لفظ سے پہلے آ جائیں، عام طور پر پہلے آ جاتے ہیں کسی اسم سے پہلے، اس اسم کو مجرور کہتے ہیں. تو لہذا اس جو یہ ترکیب بنتی ہے، یہ ترکیب جو ہے اس ترکیب کو کہتے ہیں جاری. ترکیبی جاری یا مرکبی جاری ترکیب بنتی ہے. کنسٹرکشن، ترکیب کنسٹرکشن، دو لفظوں کی کنسٹرکشن، اور اسے مرکب کہیں گے تو مرکب جاری. مرکب جاری. مرکب جاری. پچھلی بار ہم نے پہلا جو اس کا حرف تھا وہ شروع کیا تھا اور اس پہ بہت بحث کی تھی، اور وہ حرف تھا بے. حرف بے. جہاں بے لگتا ہے بے، اس کے آگے جو اسم لگتا ہے تو بی کا مطلب ہوتا ہے اس اسم کے ساتھ، کے ساتھ، سے یا کے ساتھ، کے ساتھ. اب اس میں ہم نے بہت ساری مثالیں دے دی سمجھانے کے لیے، تو ایک مثال کو ہم دوبارہ لیں گے تاکہ آپ کا ریپیٹیشن بھی ہو جائے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ پچھلا اگر کہیں ذہن میں سے نکلا ہوگا تو آپ کے پاس آ جائے گا دوبارہ. عربی میں ایک جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا ہے، ایک ترکیب ہے. یہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہے، یہ ناقص ہے، جملہ ناقص ہے، اس میں کچھ انڈرسٹوڈ ہے. ابھی سمجھ آئے گا کیسے. بی کا مطلب ہے سے. اب اس میں اصل چیز ہے اسم. یہ ہم نے پچھلی بار کہا ہے اسم اللہ، اللہ کا اسم. یہ کیا چیز ہے؟ اسم اللہ. یہ کون سی ترکیب ہے؟ اضافی. مرکبی اضافی، یعنی یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اسم مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا؟ اب اس پہ آپ نے اسم پہ بے داخل کیا، یہ والا بے. جو ہی بے ادھر آئے گا تو پیش، یعنی حالت رفع میں ہے. اسم حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ اسم. تو جو ہی بل لگ گیا تو یہ تبدیل ہو جائے گا زیر میں، یعنی یہ با اس کو نیچے کھینچے گا، اس لیے اس کو جار کہتے ہیں. جار کھینچنے والا لفظ، کھینچنے والا حرف. یہ اس پیش کو نیچے لائے گا اور یہ زیر بن جائے گا، یعنی مجرور بن جائے گا. اس کو جر دے گا، نیچے لائے گا. حالت مجرور. حالت اعراب جو اس کا ہے، اعراب بدل جائے گا، حالت رفع سے حالت جر میں آ جائے گا. تو جو ہی یہ نیچے آ گیا تو بسم، تو بسم اللہ پہ زیر ہے ہی، اور اللہ کے ساتھ الرحمن پر بھی زیر ہے اور الرحیم پر بھی زیر ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है कि नहीं? अब क्या मसला था? मसला ये है इस्मुल्लाह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, ये मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। अर्रहमान क्या है? अगर इस्म मुज़ाफ है, अल्लाह मुज़ाफ इलैह है, अर्रहमान क्या है और अर्रहीम क्या है? शाबाश, हाँ शाबाश। अल्लाह की सिफत है, ये सिफत नंबर 1 है, सिफत नंबर 1, और ये रहीम इसी की सिफत नंबर 2 है। ठीक है ना? तो उसका मतलब है अल्लाह और ये 3 चीज़ें जो है मुज़ाफ इलैह का ये लफ्ज़ अल्लाह, इसम अल्लाह और अर्रहमान और अर्रहीम, ये मौसूफ सिफत है। ये एक मौसूफ है, ये वाला मौसूफ। ये तरकीब मुरक्कबे कौन सा मुरक्कब बन गया? शाबाश शाबाश, पढ़ा है आपने। मुरक्कबे तौसीफ़ी, यानी जिसमें सिफत, एक चीज़ सिफत होती है, एक मौसूफ होता है। मौसूफ पहले आता है, यानी अल्लाह जो है ये मुज़ाफ इलैह है, किसके लिए? इस्म के लिए, लेकिन इन 2 सिफतों के लिए मौसूफ है। तो लिहाजा अल्लाह मुज़ाफ इलैह भी है और मौसूफ भी है, और मौसूफ का जो अर्रहमान और अर्रहीम है 2 सिफतें इसके साथ हैं, ये मौसूफ और ये सिफत 2 सिफत। तो ये 2 चीज़ें मिलकर बन गई मुरक्कबे तौसीफ़ी। ये पूरे का पूरा मुरक्कब तौसीफ़ी जो है, तो ये इस मुज़ाफ का पूरे का पूरा बन जाता है मुज़ाफ इलैह। कोई खाली अल्लाह मुज़ाफ इलैह नहीं रहता है, बल्कि ये पूरे का पूरा बन जाता है मुज़ाफ इलैह। अब पूरे का पूरा मुज़ाफ इलैह बन गया कि नहीं? समझ गए ना? क्योंकि मुज़ाफ इसम है, तो मुज़ाफ इलैह अल्लाह है, लेकिन अल्लाह खाली नहीं है, अल्लाह के साथ उसकी सिफतें भी हैं। तो इस सिफतों के समेत पूरे का पूरा अब मुज़ाफ इलैह बन गया। जब ये मुज़ाफ इलैह बन गया, अब बा जो है, अब ये मुज़ाफ जो है मुज़ाफ के साथ बा है, तो ये हरफ जार, और हरफ जार के साथ ये पूरे का पूरा कौन सा? ये पूरे यहाँ से लेके ये मजरूर बन गया। समझ गए? ये पूरे का पूरा मजरूर बन गया। तो जब ये मजरूर पूरे का पूरा बन गया, तो इस वजह से इसमें पर भी ज़ेर है, लेकिन वो हरफ जार की है। लेकिन ये जो 2 ज़ेर हैं, ये वाला और ये वाला, ये किस वजह से है? मुरक्कबे तौसीफ़ी की वजह से। क्योंकि जब मौसूफ होता है मजरूर, तो सिफत भी मजरूर होता है। तो इस्मुल्लाह मुज़ाफ इलैह की वजह से मजरूर था, तो लिहाजा जो उसका सिफतें हैं वो भी मजरूर होती हैं। यानी मौसूफ और सिफत यकसान होती है, एक जैसी होती हैं। जार है तो जार ही होगा, न हालत नस्ब में है तो न हालत नस्ब में ही होगा, हालत रफ़ो में होगा तो हालत रफ़ो में वो वाला भी होगा, और इसी तरह कॉमन नाउन होगा तो ये भी कॉमन नाउन होगा, है कि नहीं? मुअर्रफ बिलाम ये है तो ये भी मुअर्रफ बिलाम है। ठीक है कि नहीं? यानी इनकी आपस में एग्रीमेंट होता है, जैसा मौसूफ होगा वैसा ही सिफत होगा। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो लेकिन आपको अब यहाँ एक सवाल होगा आपके यहाँ, ये अलिफ कहाँ गया? ये वाला अलिफ, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है यूं ही लिखा है ना कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ऐसे ही लिखा है ना। अब इसमें ये अलिफ कहाँ गया? ये वाला अलिफ, ये मखसूस है खाली इस चीज़ के लिए, इस कलमे के लिए। ये लिखने वालों ने, जो कैलीग्राफर्स हैं, जो खत्तात हैं, रस्मुल ख़त में कुरान को रस्मुल ख़त में लिखने में, उनमें एक रिवाज चल पड़ी, वरना इसका कोई कायदा नहीं है। सिर्फ इसी जगह ये अलिफ गिरा दिया है उन्होंने, समझे कि नहीं? इसका कोई कायदा नहीं, और ये बस एक रिवाज चल पड़ा है, एक रस्म चल पड़ी है, ऐसे ही बैठ गया है। तो बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं। खत्तात जो हैं, रस्मुल ख़त जो लिखते हैं कुरान मुख्तलिफ़ रस्मों में, मुख्तलिफ़ ख़तों में, तो उनका आपस में एग्रीमेंट धीरे धीरे बन गया है ओवर सेंचुरीज़।
صدیوں میں یہ رسم بن چکی ہے اور رہ گیا ہے یوں ہی، ورنہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. تو یہ الف اسی لیے گر گیا ہے. ٹھیک ہے، باقی اپنے یہ ترکیب انالیسس ترکیب جو ہے، یہ ترکیب آپ کی سمجھ میں آ گئی. حرف جار مضاف الیہ بس فرسٹ سٹیج پہ، دوسرے سٹیج پہ موصوف مضاف اور یہ مضاف الیہ پہلے سٹیج پہ موصوف، اور اس کے ساتھ یہ دو صفتیں، پھر مضاف الیہ اس کے سمیت مرکب توصیفی، پھر مرکب توصیفی اور اسم جو ہے یہ سارے کا سارا مجرور، اور اس کے تحت حرف جار، تو مرکب جاری یہ پوری کی پوری ترکیب بن گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ کوشش کریں سمجھ سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ حرف با کی. حرف با اس میں اور سارے بھی ہیں، اور سارے کیا نام ہے حروف جار ہیں، تو اب انشاءاللہ اس طرف آ جائیں گے. لیکن اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ چیز جو ہے، یہ جملہ جو ہے، یہ مرکب ناقص ہے، یعنی اٹ از این انکمپلیٹ سینٹینس. یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، مرکب ناقص ہے، جملہ نہیں ہے، جملہ ہے نہیں. یہ آپ کی سمجھ میں خود آئے گا. رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے، رحمان الرحیم اللہ کے نام سے، کیا جملہ نہیں بن رہا ہے نا؟ تو وہ اصل جملہ ہے ابتدا کر رہا ہوں، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ ابتدا کر رہا ہوں میں اس کام کا، الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے. بی کا مطلب ہے سے کے ساتھ، کے ذریعے، کے وسیلے سے. تو جملہ پورا نہیں بن گیا. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہے، مثلا آپ قرآن پڑھتے ہیں اور یہی پڑھتے ہیں، آپ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں اللہ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے، جو صاحب خانہ ہوگا کہے بسم اللہ کیجیے جی، تو آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے آکلو. بہت سارے ہیں تو کہیں گے ناکلو، ہم کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے. جو کام ہے اس کام کا لفظ جو ہوتا ہے وہ امپلائڈ ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جو بھی کام ہوگا، آپ کھیلنے جا رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کا کھیل صحیح ہو جائے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے آل آبو. بہت سارے اگر ہیں تو نال آبو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کھیلنے جا رہے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اصلی جملہ پورا یہی ہے، کام کا لفظ پہلے فعل کا لفظ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جملہ کمپلیٹ ہے، پھر ناقص نہیں ہے. تو لیکن چونکہ فعل کا لفظ جو ہے وہ ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کو انڈرسٹوڈ کر سمجھا جاتا ہے، تو باقی یہ جو جملہ رہتا ہے یہ مرکب ناقص ہوتا ہے. اور جملہ بننے کے لیے نیت میں ہوتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو جو کرنے جا رہا ہوں تو اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، اسم کے نام سے یہ کام کرنے جا رہا ہوں، جو بھی کام ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو یہ بے کی بحث جو ہے یہ تمام ہو گئی. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے نمبر 2. یہ تھا نمبر 1. نمبر 2 ہے تا. اس پہ زیر ہوتا ہے اور تا پہ زبر ہوتا ہے. تا، بے اور تا. بے حرف جار ہے نمبر 1، تا حرف جار ہے نمبر 2. اور یہ تا جو ہے یہ تا مخصوص ہے. مخصوص ہے کس چیز کے ساتھ؟ مخصوص ہے یہ اللہ کے نام کے ساتھ. مخصوص اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے ساتھ. اللہ مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی یہ لفظ لکھا جاتا ہے تاللہ ہے. تاللہ ہے، اور صرف یہی ایک لفظ ہے ہر جگہ جہاں ہے، بس یہی ہے، اور وہ قرآن کے اندر ہے اور کہیں نہیں ہے. قرآن میں مخصوص اللہ کے ساتھ یہ لفظ تا ہے،
اور یہ تاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر مخصوص قسم. تاللہ اللہ کی قسم. تاللہ کے معنی ہوتے ہیں تاللہ یعنی اللہ کی قسم. اللہ کی قسم تاللہ. جیسے ہم مثالیں دیں گے. مثلا جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جب انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ مباحثہ کیا، اور مباحثہ کس بات پر چل پڑا؟ جھنجھٹ یہ ہوا کہ آپ کن بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو کہ نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے خدا ہے. ابراہیم کہہ رہا ہے یہ ہم خدا کے بننے کے لائق نہیں. آپس میں جھنجھٹ تھا. تو ابراہیم نے ایک بار کہا، اور یہ قرآن میں جملہ موجود ہے، تاللہ. تاللہ یہ تا اور الف اللہ کا ہے. تاللہ لأکیدن اصنامکم. تاللہ لأکیدن اصنام. تاللہ اللہ کی قسم، لأکیدن ضرور بضرور میں کوئی نہ کوئی تدبیر کروں گا، اصنامکم تمہارے ان بتوں کے ساتھ. تاللہ لأکیدن اصنامکم. تاللہ لأکیدن اصنامکم. یہ آپ کو جملہ ملے گا سورہ انبیاء کی 57ویں آیت میں، آیت نمبر 57. آپ کو یہ جملہ ملے گا وہاں، تاللہ لأکیدن اصنامکم. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تمہارے ان بتوں کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ کرنے جا رہا ہوں. میں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں. کچھ نہ کچھ کا مطلب ہے تدبیر، کچھ تدبیر کرنے جا رہا ہوں. میں ان آپ کے بتوں کا کچھ نہ کچھ کرنے جا رہا ہوں. اللہ کی قسم. تاللہ اللہ کی قسم. یہی جملہ ایک اور جگہ آیا ہے سورہ یوسف میں، جہاں جو حضرت یوسف کے بھائی تھے، تو جب ان پہ منکشف ہو گیا کہ جو یہ عزیز مصر ہے یہ ہمارا ہی بھائی یوسف ہے علیہ نبینا علیہ السلام، تو انہوں نے قبول کیا. اور کیا کہا تاللہ اللہ کی قسم. تاللہ لقد آثرک. لقد آثرک. آثرک آثرک. لقد آثرک اللہ. علینا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. لَخَاطِئِينَ. اور یہ یوسف کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 ہے. سورہ نمبر یوسف کی آیت نمبر 91. تاللہ اللہ کی قسم. لقد آثرک اللہ اللہ نے آپ کو غلبہ دیا. علینا ہمارے اوپر. اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر غلبہ دے دیا، ہمارے اوپر آپ کو حاکم بنا دیا. وَإِن كُنَّا اگرچہ ہم تھے، کننا ہم تھے، الخاطئین قصوروار، اور ہم قصوروار تھے، ہماری غلطی تھی. اور اللہ نے یقیناً لقد یقیناً آثرک اللہ علینا اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر غلبہ دے دیا، ہمارے اوپر حاکم بنا دیا، ہمیں تمہارے زیر دست بنا دیا. وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ اور اگرچہ ہم
خطاوار تھے. خطاوار نہ ہوتے تو شاید ہمارا بھی کوئی مقام ہوتا، لیکن ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کی زیادتی، آپ پر جو ہم نے زیادتی کی تھی، تو اس کے مقابلے میں اس نے آپ کو ہمارے اوپر غالب کر دیا. سمجھے نا؟ تو یہ بس دو چار کئی ایک جگہ ہے قرآن کے اندر جہاں یہ حرف تا استعمال کیا گیا ہے مخصوص قسم کے ساتھ. مخصوص کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. کہیں اور یہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اور تک کی وجہ سے اللہ پر زیر آ جاتا ہے، اللہ کے بجائے تاللہ آ جاتا ہے، تک کی وجہ سے مجرور بن جاتا ہے اس میں اللہ، ورنہ اللہ مرفوع ہے، اس پہ رافع ہے، رافع یعنی پیش ہوتا ہے، لیکن تا کی وجہ سے مجرور ہو گیا. کلیئر؟ اور اب دوسرا حرف جو ہے اس کے بعد یہ مختصر سا ہے، یہ تا والا. دوسرا حرف بہت مشہور ہے، بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، اور بھی وہ بھی قسم کا حرف ہے، اور وہ ہے و. اس کو کہا جاتا ہے، ایک واو عطف ہوتا ہے، ایک واو کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے واو جر والا واو، اور اس کو کہا جاتا ہے واو قسم. واو قسم اس کا نام ہی ہے واو قسم، اور واو قسم جو ہے یہ حرف جار ہے، یعنی یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. واو قسم جیسے جب حضرت علیہ السلام زخمی ہو گئے ہیں اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے، تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ. کچھ لوگ کہتے ہیں برب الکعبہ، لیکن عام طور پہ زیادہ غالب روایت یہ ہے، انہوں نے کہا ورب الکعبہ، ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم. عمر بھر میری خواہش تھی، شوق تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، اور آج میں ہو گیا، اس لیے کہا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، فزت، میں کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ. تو یہ قسم جو ہے یہ مخصوص نہیں ہے بلکہ عمومی ہے، عام ہے، عام قسم کے لیے، یعنی صرف اللہ کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے. واللہ، ہم واللہ بھی استعمال کرتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم. واللہ مختلف چیزوں کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے. والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینین کی قسم. کہا ہے نا، اکثر و بیشتر یہ واو استعمال ہوا ہے. وہذا البلد الامین، اس بلد امین کی، شہر امین کی قسم. بہت جگہ. والطارق، والنجم، نجم کی قسم، طارق کی قسم، طور کی قسم، بہت جگہ چیزوں کے نام کو استعمال کر کے اللہ نے قسم کھائی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی شخص جو قسم کھائے گا، یہ ضروری نہیں کہ اپنے سے بلندر چیز کی قسم کھائے، نہیں، اپنے سے پستر چیز کی قسم کھا سکتا ہے. اللہ نے اپنی مخلوق چیزوں کی قسم کھائی اور بے شمار جگہ قسم کھائی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. ٹھیک ہے نا؟ ان سبھی جگہ پہ انہوں نے اللہ جل سبحانہ نے قسم کھائی ہے اپنی مخلوق چیزوں کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسے واو قسم کہتے ہیں، اور یہ عام قسم کے لیے، عام قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں واللہ میں نہیں آیا تھا، واللہ نہیں آیا تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ واو قسم کا حرف جار ہے. جہاں کہیں بھی یہ کسی چیز پر داخل ہوگا تو اسم کو مرفوع کے بجائے رفع سے نکال کے جر میں لے جاتا ہے، یعنی وہ مجرور بن جاتا ہے، پیش اس پر سے اٹھ جاتی ہے اور اس کی جگہ زیر آ جاتی ہے. والشمس والطارق والنجم، سمجھنا کہ نہیں؟ والنفس والسماء والارض. جہاں کہیں یہ واو لگے گا مجرور بنائے گا اس اسم کو، حالانکہ اس پہ پیش پہلے تھی. الشمس، القمر،
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ حرف جار ہونے کی وجہ سے ہر جگہ یہ اسے زیر کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ اس کی مختلف مثالیں جو میں نے آپ کو دے دی. نون والقلم وما یسطرون، والقلم، والقلم واو قسم ہے، وما یسطرون وہ واو عطف ہے، وہ واو جر نہیں ہے، واو عطف یعنی ملانے والا واو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح والسماء ذات البروج، والسماء، تو یہ واو قسم کے ساتھ لگتا ہے کہ اگلا جو حرف ہے وہ ہمیں کل پہ چھوڑنا پڑے گا. تو اس کے ساتھ ہمارا جو آج کا سبق ہے صرف 2 چیزیں نہیں پڑھی، تا اور و، اور بی کو ہم نے پچھلے کو ملا کے کچھ اس کی ایکسپلینیشن دے دی. تو آج کا سبق اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا.